یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ماہ مقدس کے پروگرام پیغام رمضان کے اس پاکیزہ سلسلے میں۔ پیغام رمضان کے ذریعے سے بہت سارے اہم مسائل اور دینی بیانات، دینی باتیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ گزشتہ 2 دنوں سے صدقہ فطر کی اہمیت پر بات ہو رہی تھی۔ گزشتہ کل ہم نے بتایا کہ صدقہ فطر کن کن لوگوں کی طرف سے دیا جائے گا، لیکن آج کے پیغام رمضان میں بہت اہم مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں صدقہ فطر کے تعلق سے، کہ صدقہ فطر میں کون کون سی چیزیں دی جا سکتی ہے۔ صدقہ فطر میں کون کون سی چیزیں دی جا سکتی ہے، اس کو بیان کروں گا، اور صدقہ فطر کن کو دیا جائے گا اس کو میں بیان کروں گا۔ اس لیے آپ اس کو بغور سماعت کریں، سنیں، اور بڑا اہم مسئلہ ہے، آپ بھی علم میں لے لیں اور دوسروں تک بھی ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ دوسرے کو اگر مسئلہ صحیح معلوم ہوگا اور وہ صحیح عمل کرے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، ہم کو بھی ملے گا۔ اس لیے دینی باتوں کو دوسروں تک شیئر کیا کیجیے۔ جی ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ صدقہ فطر، جیسے میں نے اشارہ کیا تھا کہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزے دار سے روزے کی حالت میں کچھ بیکار باتیں ہو جاتی ہے، کچھ فحش گوئی ہو جاتی ہے، جیسے کبھی غیبت بھی ہو جاتی ہے، کسی کو مذاق میں ہی صحیح گالیاں آدمی دے دیتا ہے، غصہ کچھ زیادہ ہی نکال لیتا ہے۔ تو روزے میں بہت ساری چیزیں، اور آج کل تو سب سے زیادہ روزے کو خراب کرنے والا موبائل ہو گیا ہے۔ جی ہاں، موبائل ہو گیا۔ اعتکاف میں بھی لوگ بیٹھے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں۔ اب موبائل کا معاملہ ایسا ہو گیا کہ موبائل میں اگر آپ اچھی چیز بھی دیکھنے جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ یہ شیاطینوں نے اس طریقے سے نیٹ ورک بنا دیا کہ کچھ نہ کچھ غلط چیز ہماری نگاہوں کے سامنے آئی جاتی ہے، یعنی آنکھوں کا گناہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، آنکھوں کا گناہ ہو جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ غلط چیزیں ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ خاص طور سے صدقہ فطر شریعت نے اس لیے بھی رکھا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو چھوٹے موٹے گناہ آپ کے روزے کی حالت میں ہو گئے ہیں، اللہ اس کو بھی صدقہ فطر کی برکتوں سے معاف کر دیتا ہے، وہ گناہ ہمارے دھل جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارہ کیا ہے، صحابہ کرام کی بھی تمام تعلیمات ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ کے حبیب کی تعلیمات آتی ہے کہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کر دیا جانا چاہیے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم 2-4 روز پہلے ادا کر دیں تاکہ غریب اپنی جائز ضرورتوں کا انتظام کر دے۔ جی، بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ باقاعدہ گیہوں یا گندم دینے کے بجائے اگر آپ رقم دے دیں، پیسہ دے دیں تو وہ بہتر ہے، کیونکہ پیسہ جب غریب کو مل جائے گا تو وہ اپنے اعتبار سے اس کو کپڑے خریدنا ہے کپڑے خرید لے گا، دوائیں خریدنا ہے دوائیں خرید لے گا، جو بھی ہے، لیکن اس کو آپ دے دیں۔ تو خیر، آئیے اب اہم مسئلہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ صدقہ فطر میں کیا چیزیں دی جا سکتی ہے۔ تو صدقہ فطر میں ہر قسم کا اناج، جیسے گیہوں، جو، چنا، دھان، باجرہ یا نقد روپیے، یہ سب صدقہ فطر میں دیے جا سکتے ہیں۔ ہاں، ترکاریاں وغیرہ، سبزیاں وغیرہ یہ صدقہ فطر میں نہیں دی جا سکتی۔ ترکاریاں، سبزیاں وغیرہ یہ صدقہ فطر میں نہیں دی جا سکتی۔ جی، اب کیا کیا دے رہے ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، کیا چیزیں دی جا سکتی ہے۔ ہر قسم کا اناج دیا جا سکتا ہے، لیکن اب کتنا دیں؟ اور میں آج یہ بھی کوشش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سعودی عرب میں بھی بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، انگلینڈ، کینیڈا وغیرہ فورن میں بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، پاکستان میں ہمارے پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں، پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، بہت سارے فون آتے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ہر جو ملک کے اعتبار سے میں، جیسے پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، ہند ہے، خاص طور سے یہ تینوں ملک کی جو قیمت ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے کہ کون سی چیز کی کتنی قیمت ہے۔ اگر آپ جیسے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عام طور سے ہمارے ملک بھارت میں یا پاکستان میں، یہ ہمارا پڑوسی ملک، یہاں پر جو دیا جاتا ہے وہ گندم دیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر میں
گندم یعنی گیہوں وغیرہ دیا جاتا ہے، تو آپ آٹا بھی دے سکتے ہیں اور گندم بھی دے سکتے ہیں۔ گندم کی صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے؟ تو 1 کلو 750 گرام یعنی 1.25 کلو گیہوں آپ کو دینا ہے، یا پھر 1.25 کلو آٹا آپ کو دینا ہے۔ اب سعودی کے اعتبار سے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ سعودی میں ہیں تو 7 ریال آپ کو دینا پڑے گے سعودی کی قیمت گیہوں کی، اور اگر آپ بھارت میں ہیں تو 50 روپے آپ کو دینا پڑے گے، اور اگر آپ پاکستان میں ہیں تو 90 روپے آپ کو دینا پڑے گا۔ یعنی آپ اگر رقم کی شکل میں دے رہے ہیں تو سعودی کے اعتبار سے 7 ریال اور ہندوستانی قیمت 50 روپے اور پاکستان کے اعتبار سے 90 روپے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا گیہوں کا مسئلہ۔ یا پھر گیہوں یا آٹا آپ کو دینا ہے گیہوں کا تو آپ کو 1.25 کلو دینا ہے۔ اور جو اگر آپ دے رہے ہیں، جو بھی صدقہ فطر میں دیا جاتا ہے تو جو اگر آپ دے رہے ہیں تو 3.5 کلو آپ کو دینا ہے، اور اگر آپ قیمت دینا چاہتے ہیں تو سعودی کے اعتبار سے 20 ریال اور بھارت کے اعتبار سے انڈیا کے اعتبار سے 100 روپے اور پاکستان کے اعتبار سے 240 روپے آپ کو دینا پڑے گے۔ اب آپ سعودی میں ہیں یا کہیں پر بھی آئے ہیں آپ اور اللہ نے آپ کو مال دیا، کیونکہ شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ آپ کو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو آپ جو سب سے کم قیمت ہے گیہوں وہ نہ دیں بلکہ آپ بڑھا کر دیں۔ تو آپ اگر کھجور کی قیمت دینا چاہتے ہیں یا آپ کھجور دے رہے ہیں تو کھجور بھی آپ دیں گے تو 3.5 کلو دیں گے، اور اس اعتبار سے سعودی قیمت اس کی ہوتی ہے 3.5 کلو کھجور کی 60 ریال 60۔ بھارت کے اعتبار سے ایک آدمی کا صدقہ فطر اگر آپ کھجور کی قیمت کے اعتبار سے دینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو مال دیا تو آپ زیادہ سے زیادہ دیں، تو ایک آدمی کی قیمت کھجور کے اعتبار سے 600 روپے، اور آپ پاکستان میں ہیں تو 840 روپے آپ دیں گے۔ پھر اور زیادہ جو اگلی قیمت بتائی ہے کشمش بھی لوگ دیتے ہیں، اور آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو آپ کشمش کے بھی دے سکتے ہیں، اور کشمش کے اعتبار سے بھی حساب سے بھی آپ قیمت دے سکتے ہیں۔ تو کشمش اگر آپ ڈائریکٹ دے رہے ہیں تو اس کی بھی صدقہ فطر کی مقدار ہے 3.5 کلو، اور سعودی آپ قیمت کے اعتبار سے دینا چاہ رہے ہیں تو سعودی اعتبار سے 70 ریال قیمت ہوگی، بھارت کے اعتبار سے 1050 روپے اگر آپ مالدار ہیں تو 1050 روپے اپنے بچوں کی طرف سے اپنے طرف سے آپ صدقہ فطر کے نام پر دے سکتے ہیں، اور اگر آپ پاکستان میں ہیں تو 1600 روپے اس اعتبار سے اس کی قیمت ہوگی۔ جی ہاں، قیمت لگانے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ جس میں غریبوں کا فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے 1000 روپے دینے کے لائق بنایا ہے لیکن آپ سوچ رہے کیوں 1000 روپے دو بھائی، 50 روپے سیدھا صدقہ فطر 50 روپے ہوتا ہے، ہندوستانی قیمت کے اعتبار سے گیہوں کی قیمت کے اعتبار سے 50 روپے ہوتا ہے، تو 50 روپے میں ادا کر دوں، گھر میں 5 لوگ ہیں 250 روپے، قصہ ختم۔ تو نہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ دیں، ہے نا جی، زیادہ سے زیادہ دیں۔ اور اب یاد رکھیں صدقہ فطر ان تمام لوگوں کو، اب کس کو دینا ہے اس پر میں بات کر رہا ہوں، صدقہ فطر ان تمام لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن پر صدقہ فطر واجب نہیں، یعنی جو خود اتنے کمزور ہے کہ ان پر صدقہ فطر دینا بھی واجب نہیں ہے تو ان کو بھی آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، یا جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، جیسے ہم نے زکوٰۃ کے مسئلے آپ کو تفصیل سے بتائے تھے، تو جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جی ان کو بھی آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اب صدقہ فطر کا ایک اہم مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے دینے میں ایک اہم بات ہے، زکوٰۃ نان مسلم کو نہیں دی جا سکتی، ہندو کو نہیں دی جا سکتی، کافر کو نہیں دی جا سکتی، جی ہاں، لیکن صدقہ فطر غیر مسلم غریب کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر کی قیمت ہندو بھائی کو بھی دی جا سکتی ہے، نان مسلم کو کافر کو بھی دی جا سکتی ہے، اگر وہ مستحق ہے تو آپ اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اور صدقہ فطر کے تعلق سے بھی وہی مسئلہ ہے جو زکوٰۃ کا ہے کہ سب سے زیادہ اپنے مستحق، اپنے غریب جو رشتہ دار لوگ ہیں ان کو دیں، پھر اس کے بعد میں اپنے دوست اگر غریب ہے تو ان کو دے، یا پڑوس میں اگر غریب ہے تو تیسرے نمبر پر ان کا حق ہے، پھر وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، مگر یہ بات خاص طور سے ملحوظ رہے کہ جہاں تک ہو چھپا کر دیا جائے، اور جن کو دیا جائے ان کے سامنے اس کا تذکرہ کر کے ان کا دل نہ دکھایا جائے، بلکہ اپنے طرز عمل سے یہ بھی ظاہر نہ ہونے دیا جائے کہ وہ غریب ہے اور اس وجہ سے آپ نے ان کی مدد کی ہے۔ یہ صدقہ آپ کا احسان نہیں ہے بلکہ آپ نے صدقہ دے کر اپنا فرض
فرض پورا کیا ہے جس کا اجر آپ کو خدا کے یہاں ملے گا، اس لیے آپ کو احسان جتلا کر، یہ دل دکھا کر اپنے صدقے کا ثواب ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں جو لوگ احسان جتا کر دیتے ہیں ان کے بارے میں قرآن میں بڑی سخت وعید آئی ہے، اللہ نے ان کو سخت پھٹکار لگائی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، کہ نہ احسان جتلائے اور نہ تکلیف پہنچائے۔ جی ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ غریب کی مدد اس طرح کی جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ دائیں ہاتھ سے کچھ دے رہے ہو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ جی ہاں، یعنی اس طریقے سے چھپا کر دیا جائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی اپنے غریب بندوں کی ہمیں مدد کرنے کی توفیق، ہمت اور طاقت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔